انجیل بیگم کو درمان کے سوگ اور ماتم کناں انداز پر کئی خوف گھیر چکے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ درمان جذبات کی لہر میں بہہ کر سادان کے آگے گھٹنے نہ ٹیک دے۔ وہ مسلسل اپنے کمرے میں اپنے سازشی دماغ کو کام پہ لگائے کسی نئے منصوبے کی تلاش میں تھی اور اس کی دم چھلی فیضاں بڑی جانکتی نگاہوں سے بی بی سائیں کا یہ بھیانک اضطراب دیکھ کر ویسے ہی آنکھیں اور گردن ہلائی جا رہی تھی۔ فیضاں، تجھے یاد ہے زینیا؟ انجیل بیگم کے یکدم سوال پر فیضاں ایک لمحے کو گھبرائی مگر پھر خباثت سے منہ پر ہنسی لائے ہاتھ جوڑتی جی حضوری کیے انجیل بیگم کے سامنے آئی۔ اسے کیسے بھول سکتی ہوں بی بی سائیں؟ کیا مار دی تھی میں نے اس منحوس کو؟ ویسی مارنے کی حسرت ہی رہ گئی میری۔ فیضاں نے للچاتے اور لجائے پن سے اپنی غلیظ حرکت کو فخریہ یاد کرتے آہ بھری، جس پر انجیل نے اس فیضاں نامی کچرے کو اکتائے پن سے دیکھا۔ ویسی مار تجھے پڑے گی اگر تو نے میرا اگلا کام اچھے سے نہ کیا۔ زبان سے سوکھے ہونٹ گیلے کرتی تھوک نگل کر وہ ذرا سہم سی گئی تھی۔ حکم کریں بی بی سائیں، آگے کبھی مایوس کیا ہے جو اب کروں گی؟ جانتی تو ہیں آپ کے سارے راز کتنے عرصے سے سینے میں رکھتی آئی ہوں۔ بس یہ آخری کام، پھر تیرا بھی کام تمام کروں گی۔ گھٹیا عورت، میرے راز کا کہہ کر چھپے الفاظ میں مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ تو اپنی غلاظت باہر نکالے تجھے جہنم رسید کر دوں گی۔ دل میں وہ اس فیضاں نامی خطرے سے بھی اب چھٹکارے کا سوچ رہی تھی، اور وہ جو آج تک انجیل بیگم کے ہر غلط کام میں اس کے ساتھ تھی، جلد بے موت ماری جانے والی تھی۔ کومل پر نظر رکھ پل پل، وہ جب سے آئی ہے مجھے مشکوک لگ رہی ہے۔ وہ کس سے بات کرتی ہے، کیا کرتی ہے، سب بتا مجھے۔ جی بی بی سائیں، جو حکم۔ فیضاں کے کہنے کی دیر تھی کہ انجیل نے اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے فون کی جانب آئی، جسے اٹھا کر اب وہ کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ملکجی پرسکون سے کمرے کی خاموش فضا میں چنکارتی بیل پر بستر پر موجود وہ وجود کسمساتے ہوئے لحاف سے اپنا ہاتھ نکالے فون اٹھا کر اس پر انجیل بیگم کا نام دے کر سائٹ کا لیمپ جلا چکا تھا۔ طفیل بھٹی، وہی پنچایت کا دوسرا بڑا سفاک شخص، مگر حیرت کی بات تھی کہ انجیل اسے کیوں فون کر رہی تھی۔ طفیل نے منہ پر اکتاہٹ لا کر فون کان سے لگایا، جس پر مقابل ناگوار سے چپ تھی۔ میں انجیل بیگم بات کر رہی ہوں، تمہاری مانگ پر سوچ وچار کر رہی ہوں۔ کیا سچ میں؟ کومل مجھے مل جائے گی؟ پچھلے کئی ماہ سے وہ شخص اپنے بیٹے کی آڑ میں خود اپنے لیے گاؤں کی اس پیاری استانی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس ذلیل شخص نے جہاں درمان سے یہ بات اپنے بیٹے کے لیے کی، وہیں انجیل کی صفاق اور شیطانی خصلت پر اس سے اپنی سیدھی کھری مانگ رکھی، جس پر وہ بڈھی تھوڑی دل برداشتہ تھی، کیونکہ ابھی بھی اس میں تھوڑی انسانیت باقی تھی۔ مگر آج کے اس تماشے کے بعد اب وہ طفیل سے کومل کے بدلے ایک سودا کرنے والی تھی۔ ہاں، اسے تم تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، پھر تم جانو اور وہ۔ لیکن تمہیں میرے کئی کام کرنے ہیں، جن میں پہلا سادان پر نظر رکھنے کا ہے، اسے بنا نقصان دیے۔ اس نے اس خرافہ کو جہاں بھی رکھا ہے، وہ اس سے ملنے لازمی جائے گا۔ تم مجھے اس کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع دو گے، اور جب یہ سارا فساد تھم جائے گا تو بدلے میں کومل تمہاری۔ سادان کو نقصان نہ دینے والی بات طفیل سے ہضم تو نہیں ہوئی، مگر بدلے میں کومل جیسی پری ملنا تو اس کی رال ٹپک رہی تھی۔ اور ابھی سے وہ کمینہ آنکھیں بند کیے یوں لگا جیسے کومل کو محسوس کر رہا ہو۔ بہتر کام ہو جائے گا، پر ایک بار کومل میرے پاس آئی تو اس کا حاکم طفیل بھٹی ہوگا۔ نخوت پن سا لہجے میں عود آیا، اور انجیل بیگم مطمئن سی ہو کر اسے ہاں کہہ کے فون بند کر گئی۔ اگلے 3-4 دن سادان نے تمام حالات اور گاؤں میں ہوتی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی، اور وہ منظور حسین کو خود پرسنلی دیکھ رہا تھا۔ جہاں انجیل بیگم اپنے اپنے مورے کام پر لگائی مطمئن رہی، وہیں درمان چودھری کن کہی آگ میں مبتلا رہا، جو شاید اس کے ضمیر کی موت پر اس کے اندر کا ماتم تھا۔ فضا سے سادان نے اس کے بابا والی بات چھپا تو لی، مگر یہاں ایک بار پھر شہزادے کی مشکل تب بڑھی جب فضا نے گلناز کو کومل سے بات کرتے سنا، جب وہ اس کے بابا کے کوما پر افسوس کر رہی تھی۔ فضا پر تو گویا ایک بار پھر صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور ذہنی ٹینشن اور رونے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئی۔ شاویز کا یہ خیال تھا کہ فضا کی طبیعت کا سادان کو نہ بتایا جائے، ورنہ وہ سب چھوڑ کر پہنچ جائے گا۔ مگر وہاں وہ بنا کسی کے بتائے بے چین تھا، اور پھر 2 دن فضا کی حالت چھپائی جانے کے بعد
اس کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ اسد صاحب نے خود سادان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جو شہزادے پر ایک اور ستم بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس وقت سادان کئی خطروں اور فساد کی زد میں تھا، مگر فلزا کے لیے وہ یوں دور سے مطمئن نہیں ہوا اور اسی رات خفیہ طور سے کچھ گھنٹوں کے لیے فلزا کو دیکھنے چلا گیا، یہ جانے بنا کہ دشمن کی فوج اس کی طاق میں تھی۔ طفیل بھٹی نے پچھلے کئی دن سے اس کے پیچھے اپنے لوگ لگا رکھے تھے اور اب سادان کے یوں خفیہ جانے کے باوجود وہ لوگ اس کے پیچھے تھے۔ شہزادے کا ایک اور امتحان آنے کا تھا۔ کیسی ہے وہ اب؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سادان رات 12 تک پہنچ تو گیا تھا، مگر اس کی کوشش تھی کہ فجر سے پہلے تک وہ واپس روانہ ہو جائے۔ خود اسد صاحب اور گلناز بھی فلزا کی بگڑتی طبیعت پر سخت پریشان تھے۔ بس بخار نہیں اترا، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ شدید ذہنی دباؤ لے گئی ہے۔ پچھلے 2 دن سے تو ذرا بھی بہتری نہیں آئی، شاید بابا کی وجہ سے، اور اوپر سے تم بھی دور تھے۔ گلناز نے بھی بجھے پن سے سادان کی سخت بے قرار صورت دیکھ کر کہا تو سادان ایک تھکن زدہ سانس خارج کیے بے بس سا لگا۔ اسے یہ سب پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا امی، اب مجھے یہاں کی ٹینشن رہے گی اور وہاں میرے لیے پہلے ہی میدان جنگ بنا ہے۔ میں کب پتہ لگنے دیتی، وہ تو اس نے مجھے بات کرتے سن لیا اور تب سے وہ بس رو رہی ہے۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم پریشان ہو پہلے ہی، مگر آج تو وہ آنکھیں تک نہیں کھول پا رہی۔ ہو سکتا ہے تم سے مل کر بہتر ہو جائے۔ جاؤ اس کے پاس، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کچھ نہیں کھاؤں گا امی، بس اس سے مل لیتا ہوں، ویسے بھی فجر سے پہلے مجھے واپس پہنچنا ہے۔ آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ سادان اپنی گاڑی کی چابی میں ہی میز پر رکھے خود گلناز کو کہتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا، جو بس سراپا انجل بن کر دعاگو ہو چکی تھی۔ سادان نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو فلزا کو یوں بے جان سا دیکھ کر پہلا ہی تاثر دکھ اور تکلیف کا تھا۔ وہ فلزا کی تکلیف سے مزید نہیں ڈھالتا۔ کمرے میں درمیانی روشنی تھی اور وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی۔ سادان بنا آہٹ کیے بیڈ تک گیا اور اس کے ساتھ ہی جا بیٹھا، نظریں بس فلزا پر تھی جو ابھی ہوش سے بیگانی تھی۔ سادان نے اس کا سینے پر رکھا ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا جو ابھی بھی تپش میں اٹا تھا اور جھک کر فلزا کی پیشانی پر ہونٹ دھرے، جس پر وہ یوں لگا نکاہت اور نیند کے باوجود سادان کا اپنے پاس ہونا جان گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی فلزا کو لے کر ڈرا ہوا تھا اور اب اسے یوں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو چکا تھا۔ فلزا، کیا ہو گیا میری جان؟ جب تمہیں ہمت کرنے کی اشد ضرورت ہے تو تم یوں کمزور پڑ رہی ہو۔ کاش میں تمہاری ہر تکلیف مٹا سکتا، مگر میں کیا کروں، ابھی تمہارے سائیں کے ہاتھ میں کوئی بہتری کا سرا نہیں آ رہا۔ وہ اب اس کے بے جان ہاتھ کو چومتا ہوا شدید تعصب اور دکھ میں تھا، جب یوں لگا جیسے فلزا کے ہاتھ میں جنبش ہوئی ہے۔ سادان جانتا تھا کہ وہ جاگ گئی تو بس روئے گی اور اس کا رونا سادان کی ہمت مزید توڑ دیتا۔ تم حق بجانب ہو، اپنے پیاروں کی تکلیف سہنا مشکل ہے، پر میری بھی تو تم ہمت ہو، مجھے کمزور مت کرو کہ میں وقت سے پہلے ہار جاؤں۔ سادان نے اس کی دہکتی پیشانی پر ہاتھ پھیرے دکھ سے کہا اور فلزا جو سخت بخار میں سلگ رہی تھی، آہستہ آہستہ اس لمس پر اپنی آنکھیں کھول چکی تھی اور ان متورم آنکھوں کے سامنے اس کے سائیں تھے کہ اسے اپنا کوئی خواب ہی لگا۔ کئی آنسو فلزا کی آنکھوں سے رواں تھے اور وہ اپنا ہاتھ سادان کی سمت بڑھا رہی تھی، جسے سادان نے تھام کر اسے بہت نرمی اور آہستگی سے بٹھا کر اپنے سینے میں قفل کیا، مگر اس کے باوجود سادان اس کو اور اس کے وجود کو ایک تکلیف میں مبتلا محسوس کر سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب حالات اب کس سمت جائیں گے۔ حویلی میں ہر طرف سوگواری ہے، مجھے تو شدید خوف آ رہا ہے۔ کھڑکی کے پاس رات کے اس وقت انتہائی وحشت میں ڈوبی حویلی کو دیکھ کر کومل کو ہول اٹھ رہے تھے۔ دوسری سمت شاویز بھی ان تمام حالات سے خاصا اپسٹ تھا۔ گاؤں میں بغاوت شروع ہو چکی تھی اور اسے اس وقت صرف سادان کی فکر تھی، جس نے تمام وڈیروں اور پنچایتوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ بہتری قریب ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا سادان اتنے خطرناک حالات میں لاہور کیوں گیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی اور مشکل کھڑی ہوگی تو کیا کریں گے؟ شاویز کا اپنا ٹینشن اور ذہنی دباؤ سے برا حال تھا اور وہ صبح واپس ایک چکر گھر لگا کر صورتحال دیکھنے کا ارادہ کر چکا تھا اور اس بات پر کومل بھی بہت سخت رنجیدہ ہوئی۔ عین اسی وقت کومل کے کمرے کے باہر فیضا نے اپنے کان لگائے، جسے انجیل بیگم نے کومل پر نظر رکھنے کا ٹاسک دے رکھا تھا۔ دوسری طرف طفیل کے لوگ سادان کا پیچھا کر رہے تھے اور انہیں یہ خبر اب انجیل کو دینی تھی، جس نے طفیل سے اس سب کے بدلے کومل دینے کا وعدہ کیا تھا۔
وہ خبیث شخص اپنے بیٹے کے بجائے اپنے لیے کومل چاہتا تھا، اور ایسی دادی کو انسان آگ لگا دے جس نے محض اپنے مطلب کے لیے اس گھٹیا شخص سے گٹھ جوڑ کیا۔ تبھی وہ کومل پر نظر رکھوائے ہوئے تھیں۔ فلزا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی شاویز، امی بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ بخار میں ہے۔ جب سے اس نے منظور انکل کا غلطی سے سنا تب سے وہ مسلسل آج تک روئے جا رہی ہے۔ کومل کی اس بات پر باہر کان لگا کر سنتی فیضا کی آنکھیں یوں لگا باہر کو گر پڑی ہیں۔ آخر کار فلزا کا ذکر سننے کی دیر تھی کہ وہ پھر سے کان دروازے سے لگائے مزید جاسوسی کرنے لگ چکی تھی۔ کومل کی روحانسی ہو کر بتائی اس بات پہ شاویز نے اس طرح بھی انداز سے پیشانی مستی۔ پھر بھی کومل، مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ وہ لوگ پل پل سدان کی نگرانی پر ہیں، اور اگر غلطی سے کسی کو فلزا کا علم ہوا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ بس آپ دعا کریں کہ یہ معاملہ مخفی ہی رہے۔ ایسا مت کہیں شاویز، میرا دل آگے ہی کانپ رہا ہے۔ مت ڈریں، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ بس مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں صبح فجر کے وقت ہی گھر چلا جاؤں، 1-2 دن کی لیو پر۔ ویسے بھی افندی سر نے مجھے اور سدان کو خاص رعایت دی ہے۔ شاویز بھی اپنی طرف سے بہترین سوچ رہا تھا، اور کومل کا تو دل بھرا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، فلزا کی حفاظت اہم ہے، اور میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ بس یہ سب ٹھیک ہو تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ مجھے آپ سے دور نہیں رہنا۔ بیوی کی جگہ شوہر کے قریب ہوتی ہے۔ باہر کھڑی فیضا پر تو لگتا تھا بجلی کا بڑا جھٹکا اترا تھا۔ وہ یکدم کان ہٹا کر منہ پر ہاتھ رکھے ان 2 رازوں کو جان کر اب اس حویلی کی رہی سہی بنیاد لرزانے والی تھی۔ دونوں راز کھلنے کا مطلب تو صرف تباہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن ابھی ہمیں سدان اور فلزا کی زندگی کی مشکلات میں کمی کرنی ہے۔ آپ ہمت سے کام لیں اور حویلی کے تمام ملازمین سے بچ کر رہیں۔ آپ کی دادی سائیں سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ کومل بھی اس بات پر ذرا محتاط ہوئی، مگر اب محتاط ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ فیضا نامی ڈائن اپنا کام سر انجام دینے انجیل بیگم کے کمرے پر دستک دے چکی تھی۔ ارے واہ واہ، یہ خبر سنا کر تو تم نے میرا دل لوٹ لیا ہے بچے، بہت شکریہ۔ ایک اور درخواست تھی تم سے۔ فیضا نے معطب ہو کر اندر آنے کی اجازت چاہی تو انجیل بیگم پھنکار زدہ اشارہ کیے فیضا کو اشارے سے اندر بلائے۔ خود فون پر طفیل بھٹی رات کے اس وقت اپنے کمرے میں شب خوابی کا لباس زیب تن کیے درخواست پر اب ذرا ٹھٹک چکا تھا۔ جی کہیے انجیل خالہ، کیا حکم ہے؟ یہ طفیل بھٹی ایک نمبر کا اوباش اور بدبخت تھا۔ سدان کو غلطی سے بھی مارنے کی کوشش نہیں کرنی، نہ ایسا تم نے ہونے دینا ہے۔ میں یہ معاملہ خود دیکھوں گی، اور تم سب کی گاؤں پر موجود حکومت کو آنچ نہیں آئے گی۔ سدان جیسا بھی ہے اس حویلی کا وارث ہے، تو مجھے اس کی زندگی اپنی نسل بڑھانے کو درکار ہے۔ امید ہے تم سمجھ کے ہوگے۔ ویسے معاف کیجیے گا خالہ، ایسا وارث تو وبال جانی ہے۔ سدان نے ہم سب کو بہت ذلیل کیا ہے، مگر چلیں آپ اس قدر پیار سے درخواست کر ہی رہی ہیں تو میں سب کو سنبھال لوں گا۔ پر آپ اپنا وعدہ مت بھولیے گا۔ کومل میری ہے، بس آپ بھی میرا خیال رکھیں تو نا امید نہیں ہوں گی۔ قبر میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا یہ منحوس کومل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں تم بے فکر ہو، اس کا بھی جلد بندوبست کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، رکھتی ہوں اب۔ انجیل بیگم نے اپنی صفاقی اور درندگی کا افسانہ منقطع کیا، اور اب ان کی نظر ہانپ کر کچھ بمشکل پیٹ میں جذب کر کے کھڑی منحوس ماری فیضا کی سمٹی، جو اب خباثت سے کھسیانی ہنسی ہنستی انجیل کے قدموں میں آ کر بیٹھی تھی۔ کیا دان دکھا رہی ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ بس روٹیاں توڑنی آتی ہیں تجھے؟ انجیل کا برہمی سے اٹا ہتک آمیز رویہ اس بے شرم کو ہضم تھا، اور اب وہ انجیل کو سخت مشکوک لگ رہی تھی۔ ایسی خبریں لائی ہوں کہ آپ مجھے شاباش دیں گی، 2 ایسے راز جو آپ کو ہلا دیں گے۔ پھوٹ پھر؟ اس نیچ فلزا کا پتہ چل گیا وہ سدان سائیں کے دوست نہیں ہے شاویز، ان کے گھر ہے۔ یہی نہیں، کومل بی بی اور شاویز کا نکاح ہو چکا ہے چھپ چھپیتے۔ فیضا کے منہ سے یہ سننے کی دیر تھی کہ انجیل بیگم اس قدموں میں بیٹھی فیضا کو لات مارے اٹھ کر آئی۔ چہرے پر جسم کا سارا خون سمٹ آیا، اور وہ جو شاباش لینے آئی تھی ٹانگ کھا کر بہت سکون پا گئی۔ انجیل بیگم کے تو رنگ ڈھنگ دیکھنے والے تھے۔ ایک خبر تو اچھی تھی، پر یہ نکاح والی نے اس کو دہکا دیا تھا۔ زیر لب جتنی گالیاں اس وحشی درندہ سپس کو آتی تھی وہ سب نکال کر شاویز اور اس کے ماں باپ کو بہت غلیظ انداز سے القابات دے رہی تھی کہ خود فیضا کان کو ہاتھ لگائے کانپ اٹھی۔ سدان تو واقعی موت کے لائق ہے، ہم سے کھیل کر ہمیں نیچا دکھائے گا۔ ہا ہا ہا، بچے بچے بچے،
ابھی تو انجیل بیگم کو جانتا ہی کب ہے۔ واہ واہ کیا سچویشن ہے، اب آئے گا اصل مزہ۔ کومل اور شابیز کا یہ 2 ٹکے کا نکاح کل میری وہاں آمد سے خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ بی بی سائیں اب آپ کیا کریں گی؟ فیضا جو لات کھانے کے باوجود اٹھ کر ہاتھ باندھے ڈرتے ڈرتے منمنائی، لگتا ہے اب مکہ کھانے والی تھی۔ کل ہوگا مہا تماشا، یہاں اس شابیز اور اس کی اماں ابا کو ان کی 2 ٹکے کی اوقات یاد دلاؤں گی اور وہیں اس بدذات کو گھسیٹ کر حویلی لاؤں گی۔ ایک تیر سے 2 شکار، چل شاباش لینی تھی نا تو نے، لے۔ اور پھر انجیل بیگم کے چہرے پر صفا کی انگلی اور فیضا کی گردن پر اب انجیل کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے اب تیری ضرورت نہیں فیضا، بہت وفاداری کر دی تو نے، اب ذرا جہنم کی فضا سے لطف لے۔ وہ جو انجیل بیگم کے ساتھ اس کے گناہوں میں شریک سفر تھی، آج انجیل بیگم نے اس کا خاتمہ سوچ رکھا تھا، کیونکہ انجیل بیگم اپنا اصل روپ دکھانے والی تھی۔ وہ تڑپتی رہی پر انجیل بیگم کو اس کے سسکنے اور سانس کی عدم دستیابی کے بنا پانی کی مچھلی کی طرح پھڑکنے کے باوجود ترس نہیں آیا۔ اور پھر فیضا کا جسم حرکت کرنا بند ہوا اور انجیل نے اسے ایک ہی جھٹکے سے زمین پر پٹخا اور اپنے دروازے کے باہر کھڑے 2 آدمیوں کو اندر بلایا۔ اسے نہر میں پھینکاؤ، کسی کو خبر نہ ہو اس کی موت کی۔ لاش کے ساتھ 4-5 اینٹیں باندھ دینا تاکہ وہیں گل سڑ جائے۔ اٹھاؤ اس کند کو۔ وہ 2 آدمی سبک روی کے سنگ اس منٹوں میں لاش بندی فیضا کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکلے اور اسے بوری میں اچھے سے بند کرنے کے بعد خفیہ پچھلے دروازے سے اسے گاؤں کی بڑی نہر میں بوری کے ساتھ 8 اینٹیں باندھ کر پھینک آئے۔ انجیل بیگم فرعونیت سے لبریز اپنے چند آخری ظلم کرنے کے لیے پر تول چکی تھی اور اب اس عورت کے لیے کوئی سگا نہیں تھا۔ اب اسے اگر کسی چیز کی فکر تھی تو وہ اس کی بادشاہت تھی۔ آپ کہاں تھے؟ میں نے کتنا بلایا آپ کو، میرے بابا کیسے ہیں؟ کس نے کیا ان کے ساتھ یہ؟ وہ جو لہجے میں کھارے پانی سا ذائقہ لیے سادان کے سینے میں جکڑی ہوئی تھی، اب روبرو ہوئے سادان کی تھکی آنکھوں میں جھانکے سوال کر رہی تھی، اور وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرے کسی بچے کی طرح اسے سمیٹنے کی کوشش میں تھا، مگر بس روتی ہوئی سادان کو مزید دکھی کر رہی تھی۔ بس روئی نہ تو اچھا نہیں ہوگا، آگے کم طبیعت خراب ہے، اتنا روتے نہیں ہیں۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، بس حادثہ تھا فلزا، اب تمہارے بابا بہتر ہیں مگر سر پر چوٹ کے باعث کچھ دن بے ہوشی میں رہیں گے۔ کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ خود کو سنبھالو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ فلزا کیوں روتی ہو تم اتنا؟ تم یہ بھی تو دیکھو کہ میں کس قدر کرب میں ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا، لیکن مشکلات آئیں گی، ان سے یوں ڈرنا نہیں ہے۔ ابھی بھی تمہاری طبیعت کا سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، حالانکہ میرا یہاں آنا اس وقت میرے اور تمہارے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مجھے سمجھو پلیز، ورنہ میں بھی ہمت ہار جاؤں گا۔ فلزا نے اپنا ہاتھ سادان کے چہرے پر رکھا تو سادان نے چاہت اور محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے فلزا کو دیکھا، جو اب رو نہیں رہی تھی مگر تکلیف و نکاہت کے باعث اس کا ملائم سانولا پرکشش روپ دکھ و شدید تپش میں دبا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے کوئی نہ رونے والا انجیکشن لگا دے پھر۔ کیا کروں، مجھ سے یہ آنسو نہیں روکے جاتے، مجھے آپ اپنے پاس چاہیے سائیں، مجھے آپ سے دور نہیں رہنا۔ یہ جنگ میں اسی لیے لڑ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے پاس اپنے قریب رکھ سکوں۔ دیکھو فلزا مجھے سمجھو پلیز، میرا ساتھ دو، میں تھک چکا ہوں، تم مجھے بہت پیاری ہو، اللہ نے تمہیں میرے لیے بنایا ہے، میرا آئندہ کا سکھ تم سے جڑا ہے، تم نے اپنے سائیں کے پاس ہی تو آنا ہے، لیکن مجھے یہ سب معاملات بہتر کرنے دو۔ تمہارے بابا کو میں خود دیکھ رہا ہوں، ان کا علاج میں خود کر رہا ہوں، اور سر کی چوٹ ایسی ہی نازک ہوتی ہے، حوصلہ پیدا کرو، میں کچھ ٹائم تم سے دور رہنے پر مجبور ہوں، مگر یہ سب حالات سدھر جائیں تو اپنے پاس سے کبھی اوجھل نہیں ہونے دوں گا، بس اب دوبارہ مجھے تمہارے آنسو نہیں دکھنے۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گی میرے بابا کو جلدی ٹھیک کر دیں، پھر تنگ نہیں کروں گی، ہر بار کہتی ہوں آپ کو پریشان نہ کروں پر خود ہی سب خراب ہو جاتا ہے۔ سادان ہر بار اسے حوصلہ دیتا تھا اور وہ پگلی ہر بار ضبط ہار جاتی تھی۔ سادان کے آ جانے سے ہی فلزا کے اندر یوں لگا ڈوبتی زندگی بحال ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ بلقیس کو لے کر تھانے پہنچ گئی تھی اور آتے وقت اس نے صرف اماں سائیں کو بتایا تھا، وہ تبریز سے جتنی بھی ناراض ہو مگر اس نے اب مزید صبر کرنا سہل نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو دنیا کے ساتھ اس کے لیے بھی برا ثابت ہوا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے بنا ادھوری ہے۔ یہ چند ماہ گزارنے کے لیے وہ تبریز سے ملنا چاہتی تھی اور تھانے دار نے پہلے تو خوب آؤ بھگت کی،
مگر ملاقات والی بات پر وہ خجالت سے کان کھجانے لگا، جس پر عالیہ نے مایوسی سے اپنا چہرہ بجھا لیا۔ بھائی تھوڑی دیر ہی اجازت دے دیں، آخر آپ ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے جس سے ملاقاتیں کروائی جائیں، اسمگلر ہے۔ خیر بس 10 منٹ کی اجازت ہے، وہ بھی اس لیے کہ مجھے چودھری درمان مائی باپ کی مانند عزیز ہیں۔ جاؤ مل لو اس سے۔ شاکر او شاکر، یہ بی بی کو تبریز سے ملوا دے۔ وہ بھدی شکل والا مغرور سا تھانے دار اجازت کے ساتھ ہی اپنے آدمی کو ہانک لگائے بولا، جس پر عالیہ خود کو بہتر کرتی ہوئی مشکور انداز سے تھانے دار کو دیکھتی اس شاکر نامی حوالدار کے سنگ اندر پڑ گئی، جس پر بلقیس بھی شکر گزار سی دوپٹہ مزید منہ پر پھیلائے اٹھ کر باہر لگے بینچ تک آ گئی، اور وہ جو اندر حوالات کی سمت بڑھ رہی تھی، دل کے ساتھ اس کے قدم بھی بھاری ہو رہے تھے۔ سامنے تو اس کے درد کی شفا تھی، وہ شفا جس کی اب اسے واقعی ضرورت تھی۔ تبریز کا خوبصورت چہرہ جا بجا زخم کے مدھم ہوتے نشان سے وافر تھا، گو اب اس پر تشدد نہیں کیا جا رہا تھا، مگر یہ پہلے دن کے نیل تھے جو ابھی بھی چہرے پر تھے۔ وہ داڑھی مونچھ جو وہ بہت سلجھا کے رکھتا تھا بکھری اور الجھی ہوئی، اور وہ آنکھیں جن میں غرور کی فراوانی تھی آج بس پچھتاوے کے لاوے سے ہٹی تھیں۔ تبریز تیری ملاقات آئی ہے، 10 منٹ ہے بس۔ وہ حوالدار تبریز کو کہہ کر سنجیدگی سے واپس باہر نکل گیا، جبکہ تبریز پر عالیہ کی بھیگی نگاہوں نے پتھر سا پکڑاؤ کیا تھا، اور وہ بھی اپنے تھکے ٹوٹے شکستہ وجود کے سنگ اٹھ کر عالیہ تک آیا، جو بنا کچھ کہے سنے بس تبریز کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ دونوں کے بیچ آج لوہے کی سلاخوں کی بندش تھی، مگر وہ پھر بھی جالی پر رکھے تبریز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے چہرہ اٹھا کر درد میں مبتلا ہوئی تبریز کو دیکھ رہی تھی، جو سمجھ رہا تھا شاید وہ اسے اب کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ مجھے لگا تھا میں تجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے اپنی صورت دکھا کر احسان کیا ہے، کیسی ہے؟ بہت دن بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر غمناک تھے، اور عالیہ اب اپنا ہاتھ تبریز کے چہرے تک لے جاتی اس کی آنکھ کے نیچے بنے جامنی نیل کو چھو رہی تھی، اور ساتھ رو بھی رہی تھی، مگر زبان نے کسی لفظ کو ادا کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ یہ سب جس نے کیا اللہ کرے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میں ٹھیک ہوں، رو مت۔ بہت کوشش کی کہ آپ کو اس مصیبت سے نکالوں، مگر وہ تھانے دار کہتے ہیں 6 ماہ سے پہلے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ آپ کو معاف کرنا یا نہ کرنا میرا معاملہ تھا، تو یہ دنیا بیچ میں کیوں آئی؟ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی، تمام تر ناراضگی کی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ میری سزا ہے اور مجھے اپنی سزا سہنی ہے، پہلے یہ دنیا کی قید، پھر تیری ناراضگی۔ مجھے ابھی معاف مت کرنا عالیہ، بلکہ یہ وقت اپنی ناراضگی کو اور بڑھا، جس قابل میں ہوں اپنے ہر کیے برے فعل کی تلافی کروں گا، لیکن میں اس سزا پر راضی ہوں۔ مجھ سے سب چھن جائے، میرا سکون، میری آزادی، میرا غرور، پر تجھے کھو کر رہا سہا بھی نہیں جی پاؤں گا۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ میں بھی۔ اعتراف کی گو جگہ مناسب نہیں تھی، مگر کہیں نہ کہیں عالیہ کا سکون بھی اسی شخص کی ذات سے وابستہ تھا۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا، اور وہ اسے چاہت اور دکھ سے آنکھوں میں بسا رہی تھی۔ وہ تھانے دار آپ سے ملنے بھی نہیں دے رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ مجھ سے سانس تک نہیں لینے ہو رہا تھا، شاید وہ دوبارہ ملنے کی اجازت نہ دے، میں کیا کروں پھر؟ دکھ اور بے بسی کا اونچا درجہ تھا جس نے عالیہ کو بے حد دردناک کر دیا تھا، اور تبریز خود بھی یہی چاہتا تھا وہ دوبارہ نہ آئے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، یہاں مت آنا دوبارہ۔ میں اپنی سزا کے بیچ تجھ سے ملنے کا حوصلہ بار بار جمع نہیں کر سکتا۔ میں اپنی سزا پوری کر کے تیرے در پر اپنی اگلی سزا لینے پہنچ جاؤں گا۔ تبریز بھی منتشر اور بکھرا ہوا عالیہ کی جان لے رہا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، میں سزا دوں گی، مگر چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ کو اتنے درد میں دیکھنے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور چاہا تھا کہ میری تڑپ کا اندازہ آپ کو ہو۔ بلا شبہ بہت تڑپایا ہے آپ نے، پر میں دعا کرتی ہوں آپ کو اب اس تڑپ کا سایہ تک نہ چھو سکے۔ تمام تر دل کے رستے دکھ کے باوجود مجھے آپ سے وہ محبت ہے جو میرے مارنے سے بھی مر نہیں سکتی۔ اس دنیا میں میرے لیے آج بھی سب سے افضل آپ کا رتبہ ہے۔ سزا دوں گی، بہت دوں گی، مگر آپ کو خود سے بچھڑنے نہیں دوں گی۔ ملاقات کا وقت بنا کسی دل کی بہار جیسے لمس کے ختم ہوا، وہ اس کے سینے نہیں لگ سکتی تھی، اور وہ اس کی سانسیں نہیں بڑھا سکتا تھا، مگر شاید ان دونوں کے سچے رشتے کا آغاز ہی اس سزا کے بعد ہونے والا تھا۔ اس کے بعد دونوں میں بس تشنہ آنکھوں سے گفتگو ہوئی، اور وہ اس کے چہرے پر اپنی ہتھیلی رکھے ہارا صاحب وہ گھن کھایا زینہ تھا
جس نے ابھی چرمرا کے مسمار ہو جانا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، رونا مت۔ جاتے ہوئے وہ اسے یہی کہہ پایا، اور دونوں کی نگاہوں نے ایک دوسرے کے چہرے اس جدائی کے لیے آنکھوں سے ہی چوم کر دل میں اتار لیے تھے۔ اس ملاقات سے عالیہ کو صبر آ ہی جانے والا تھا، اور شاید اس عادی مجرم کو بھی۔ یہ سب، اف، یہ لڑکا میرے ہاتھوں مر کر ہی دم لے گا۔ انجیل بیگم نے حسب عادت ساری کارستانی جلے سلگتے اور تہس نہس شخص کے گوشے گزار کی اور اپنا اگلا لائحہ عمل بھی بتایا، جس کے باوجود چودھری درمان حق کے تن بدن میں آگ تھی۔ اس عورت نے گویا سب بتا دیا تھا، مگر کومل کو طفیل کے آگے بیچنے والی بات بڑی شفاقی سے چھپا لی۔ ظاہر ہے بیٹے کے آگے مہان بھی تو بننا تھا۔ ٹھنڈا ہو جا درمان، اب جو کروں گی میں وہ ہوگا اصل فساد۔ ان 2 کے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا کے آؤں گی۔ دوسرا بھی فلزا پر ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ طفیل بتا رہا تھا شہباز کے گھر کے باہر پولیس تعینات ہے۔ آج میں اپنا آدھا کام کر کے آؤں گی اور ان کم ظرف لوگوں کی وہ مٹی برباد کروں گی کہ دوبارہ اپنی اوقات سے زیادہ پر ہاتھ مارنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ دوسری سمت شہباز بھی آج گھر پہنچ آیا تھا، اور اس بڈھی نے اب کومل کی زندگی برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ درمان تو کئی دن سے گوشہ نشینی میں تھا، زمین کو لے کر منگو فی الحال خاموش تھا، مگر جلد وہ بھی اپنی گھٹیا اوقات دکھانے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ جو کریے گا، احتیاط سے مجھے پہلے پتا ہوتا کہ صدان نے میری ناک تلے یہ سب کرنا ہے تو اسے اس روز شہر سے ہی نہ بلواتا، نہ یہ نکاح ہوتا، نہ ہمارے سر مٹی ڈلتی۔ تباہ کر دیا اس اولاد نے مجھے، کہیں ایک سم سے بھی سکھ نہیں، اور میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر پھٹ رہا ہے۔ درمان کی تو لگتا تھا ہمت اور سارا غروری جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اب تو بس اپنی زمین کے معاملات دیکھ، اس خرابہ کو کس طرح دبوچنا ہے یہ بھی میں سوچوں گی۔ فی الحال اس 2 کے شہباز کو اس کی اصل جگہ بتا کر آتی ہوں۔ کومل کی شادی وہیں ہوگی جہاں طے تھی۔ تو آرام کر، میں مالو کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ وہ جو لشکی ہوئی تیاری کے سنگ نخوت زدہ چوٹی پر فائز تھی، اپنے اس ایک اور وار کے لیے پر توڑ چکی تھی، اور درمان نے بھی اکتائے انداز سے اماں سائیں کے جاتے ہی خود کو صوفے پر لڑکا لیا۔ صدان کے لیے کل کی رات سکون کی ایک دل فریب شب تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ دل سے ابھی بھی فلزا کے لیے فکر مند تھا۔ وہ فجر کے بعد ہی کلینک گیا تھا، اور وہاں جا کر ملنے والی خبر نے اس کے تنے اعصاب بحال کر دیے تھے، کیونکہ منظور حسین بے ہوشی سے باہر آ گئے تھے، اور اس کا سارا کریڈٹ ہی ڈاکٹر کبیر کی دیکھ بھال اور صدان کے علاج کا تھا۔ ابھی بھی سر کے زخم کے باعث وہ مکمل ہوش میں نہیں تھے، اور کچھ ان کو دی گئی نیند کی دوا کا اثر تھا تاکہ ان کے دماغ کو ریسٹ دیا جا سکے۔ صدان کا ارادہ آج رمشا اور اس کے بابا کی طرف جانے کا تھا، مگر سب سے پہلے وہ یہ بات فلزا کو بتانا چاہتا تھا، اور تبھی ڈاکٹر کبیر کے آفس میں آ کر وہ کرسی پر نیم دراز ہوئے کال ملا چکا تھا۔ رمشا کو منانے کے لیے اس نے ایک بار پھر امام صاحب کو زحمت دینے کا سوچا تھا، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ وہ رمشا کو منا نہیں پائے گا۔ فلزا کا بخار ہنوز قائم تھا، مگر گلناز نے اسے صبح ایسا تگڑا ناشتہ کروایا تھا کہ اس کے چہرے کی ساری تاریکی کچھ جھٹ سے اڑ چکی تھی، اور وجود بھی تھوڑی تپش زائل کیے ہوئے تھا۔ گلناز اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ شہباز بھی وہاں سے گھر کے لیے نکل چکا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا 1-2 دن گھر رہنا ضروری ہے۔ حالانکہ گھر کے باہر 2 گارڈز کا ہر وقت موجود ہونا حفاظت کا حصار تھا، پر شہباز صدان کے کل رات آنے جانے سے تھوڑا پریشان تھا، اور اس کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ فلزا جو ابھی بھی تکیے پر کروٹ کے بل سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، فون کی آواز پر بامشکل مڑی اور فون اٹھا کر صدان کا نام دیکھتی ہوئی فکر مند ہو کے فون کان سے لگا گئی۔ سائیں، میرے بابا کیسے ہیں؟ میری جان، وہی بتانے کو فون کیا ہے، تمہارے بابا ہوش میں آ چکے ہیں، اور مزید 3-4 دن انہیں رکھیں گے، پھر وہ انشاءاللہ اپنے قدموں پر گھر جائیں گے۔ ابھی سر کی چوٹ کے باعث ان کو نیند کی دوا میں رکھا گیا ہے تاکہ آرام سے زخم مندمل ہو جائے۔ صدان کا رسانیت اور ملائم پن سے یہ کہنا فلزا کو شکر گزاری میں مبتلا کر گیا۔ شکر ہے اللہ کا، آپ ان کا خیال رکھیے گا، بے فکر ہو، اب پلیز تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، دوبارہ ایسے بستر مت پکڑنا، میری ضرورت ہو تو بنا بیمار پڑے بلا لینا، مگر یوں جان مت نکالنا۔ آپ مجھ سے مل کر نہیں گئے سائیں؟ مل کر گیا ہوں، تم نے محسوس نہیں کیا۔ کیسے ملے؟ اگلی بار جب آؤں گا تو سارا طریقہ گوشے گزار کروں گا، فون پر تھوڑی بتاتے ہیں یہ سب، ٹو مچ پرسنل۔ صدان نے شرارت کے سنگ جو کہہ ڈالا وہ اب فلزا کے کان سے دھواں نکالنے کو کافی تھا۔
وہ بلا شبہ دوسری لڑکیوں کی طرح اتنی سمجھدار اور یہ ازدواجی معاملات سے اتنی واقفیت نہیں رکھتی تھی، پر جب سے سادان اس کے قریب آنا شروع ہوا تھا وہ بھی چاہتی تھی وہ اسے ایسے ہی اہمیت دے۔ فلزا کی گلابی پن سے اڑی خاموشی سادان کو دل فریب کر گئی۔ ٹھیک ہے، فلزا نے بھولے پن سے فوری ہاں کہی اور شہزادہ بس مسکرا دیا۔ اب بہتر ہو جاؤ، رات بہت تیز بخار تھا، اپنا دھیان رکھو اور یہاں کی ٹینشن مت لو، تمہیں دوبارہ ایسے ڈاؤن نہیں دیکھنا چاہتا۔ سادان اب سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سادان کی ہر بات پر اب پکا عہد کر چکی تھی کہ مانے گی۔ مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے، کہو فلزا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے بھی ہے، بہت ساری، شاید اس پوری دنیا جتنی۔ اظہار میں محترمہ ابھی بھی کچی تھی، پر سادان کا دل بہار ہو گیا اور وہ فلزا کو غائبانہ ہی اس پر اپنا من پسند لمس دینے کی ٹھان چکا تھا۔ اگلی ملاقات میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، بس اپنا بہت سا خیال رکھو۔ سادان اس طلسم کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، تبھی عہد باندھے سنجیدہ ہوا اور وہ سچا مسکرائی تھی۔ شاویز کے گھر آنے پر گلناز اور اسد صاحب کافی خوش ہوئے تھے اور پھر صبح کا ناشتہ بھی آج سب نے لیٹ کیا۔ فلزا کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا گلناز نے اسے روم میں ہی ناشتہ دے دیا تھا، اور اصل جھٹکا تو ان تینوں کو تب لگا جب دروازے کی دستک پر شاویز باہر گیا اور وہاں کوئی اور نہیں انجیل بیگم اپنے 4 مسٹنڈوں کے ساتھ کھڑی شدید ناپسندیدگی سے گھورتی پائی گئی۔ ایک لمحے کو شاویز کا دل بند ہوا کہ کہیں انہیں فلزا کا علم تو نہیں ہوا، مگر پھر اس چالاک مکار عورت نے منہ پر ایسی پیاری مسکان سجا کر اندر آنے کی اجازت طلب کی کہ شاویز انکار نہیں کر پایا، اور گھر کے اندر جانے تک وہ دعا کر رہا تھا کہ فلزا کہیں باہر نہ آ گئی ہو، مگر گلناز اسے ناشتہ بہت پہلے دے کر آئی تھی اور اب وہ دوبارہ سو چکی تھی۔ انجیل بیگم کی آمد پر ان تینوں کے چہرے فاق تھے، جو انجیل بیگم دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی۔ شاویز کو اس عورت کی آمد خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ گلناز نے چائے کا پوچھا تو انجیل بیگم نے نخوت زدہ انداز میں تکلف سے روکا، اور وہ بیٹھی تک نہیں تھی۔ ہاں، اب اپنی لاٹھی پکڑے اپنے سامنے بظاہر پر اعتماد کھڑے شاویز کو اچٹتی نگاہوں میں مرکوز کر چکی تھی۔ بھئی، ماننا پڑے گا تم جیسے شاطر لوگوں کو۔ واہ واہ، میں تو حیران ہوں کہ کوئی اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ انجیل بیگم کے یہ الفاظ ان تینوں پر بجلی بن کر گرے تھے، اور انجیل آج یہاں ان کی عزت دو کوڑی کرنے آئی تھی۔ وہ جو سو چکی تھی اس دھاڑ پر سہم کر اٹھتی ہوئی آہستگی سے دروازے تک آئی تو اس آواز پر لرز اٹھی۔ اسے لگا وہ عورت اسے لینے پہنچ چکی ہے۔ ایک خوف اور کپکپاہٹ تھی جس نے فلزا کا کم ہوتا بخار پھر سے تہکا دیا تھا۔ شاویز نے اس بات پر بامشکل اپنی مٹھیاں بھینج کر سخت برہمی سے ان کی سمت دیکھا، جو یہ زہر خوند لہجہ اپنا کر زہر اگلتی ہوئی ظالم لگیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بہن؟ ایسے نازیبا الفاظ کس لیے؟ گلناز جو دل تھامے غمناک اور حیرت زدہ تھی خود کو بولنے سے روک نہیں پائیں۔ ہاں، نازیبا؟ ارے تم جیسے گھٹیا لوگ تو اس سے زیادہ غلاظت سے ہٹے الفاظ کے لائق ہو۔ پہلے تم نے سادان سے دوستی کر کے گاؤں میں قدم جمائے اور ہماری ناک کے نیچے ہماری لڑکی پر بری نظر ڈالی، اور کس چالاکی سے نکاح کیا۔ انجیل بیگم کے الفاظ کسی بم کی مانند شاویز، اسد صاحب اور گلناز کے ساتھ ساتھ کمرے میں دیوار سے لگ کر کامتی فلزا کے دل پر برسے، اور شاویز تو ہوا شل ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ آپ اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو میں کوئی بے ادبی کر جاؤں، آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ۔ شاویز کا خون کھول رہا تھا، اور انجیل بیگم یہی تو چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو یہ سب کہہ کر کومل کی طلاق کا بندوبست کرے۔ ورنہ کیا، اچھے سے جانتی ہو تم جیسے نیچ لوگوں کی کم فہم سوچ کو۔ گھٹیا پن کی حد ہے، کومل کے نام لگی جائیداد کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم کو ملے گی اور اس کو طلاق دے دو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اگر اپنی مزید ذلت سے بچنا ہے تو دوبارہ ہم سے پنگا مت لینا۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ کہ کوئی چیز ہم سے چھپ سکتی ہے؟ شرم سے ڈوب مرو، اپنے اس بیٹے کا استعمال ویسے کمال کیا ہے، لیکن اب میں بتاؤں گی کہ اصل جگہ تم سب کی ہے کیا۔ اس سے پہلے کہ انجیل بیگم اپنے اندر کا درندہ مزید ظاہر کر کے غلاظت پھیلاتی، ایک فلک بوز کی دیواروں سے ٹکراتی ہیجانی دھاڑنے نہ صرف انجیل کی بولتی پن کی بلکہ اسد صاحب اور گلناز بھی سہم کے، کیونکہ شاویز اب یوں تھا جیسے واقعی اس گھٹیا عورت کا خون پی جائے گا۔ بس بس بہت ہوا، نکلے ہمارے گھر سے چلی جائیں۔ آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کرو، ورنہ آپ کو بھی آپ کی اوقات یاد اچھے سے کرواتا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح کریں؟
آپ کی سوچ اور آپ خود بھی قابل رحم حد تک مضحکہ خیز ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری عزت۔ کومل کو تم سے الگ کر کے رہوں گی، جیسے بھی صحیح تم سب کو حساب دینا ہوگا۔ 2 ٹکے کی اوقات نہیں اور چلیں ہیں چودھریوں سے رشتہ کرنے۔ انجیر بیگم اپنی ہر درندگی کی حد عبور کیے یہ آخری ظالم وار شاویز کے دل پر کرتی، اپنا پلو لہرائے، اپنا آدھا کام سر انجام دیے۔ جس طرح آئی ویسے ہی وہ بیرونی سمت روانہ ہوئی اور اس کے ان مستنڈے آدمیوں نے بھی اس کی پیروی کی جن میں وہ حیرت کا مجسمہ بنا مالو بھی شامل تھا۔ اسد صاحب تو اپنا دل تھامے صوفے پر لڑکے، مگر گلناز روتی ہوئی ساتف فشاں کی مانند پھٹ پڑنے کے دہانے پر کھڑے شاویز تک آئیں، جو اب مڑ کر امی بابا کے سمت باری باری دیکھے سخت دکھ سے اپنی آنکھیں سرخ کر گیا۔ یہ عورت، کیڑے پڑیں اسے۔ نہ شاویز، میری جان، غصہ نہیں، درگزر۔ وہ عورت اپنے دماغ کی گندگی انڈیل کر گئی ہے، یوں خود کو تکلیف مت دے۔ گلناز نے لرزتی آواز کے سنگ شاویز کا چہرہ تھامے اس کی پیشانی چومی، مگر وہ پتھر سا تاثر دیے ایک دل چیرتی شرمندہ نظر پیارے بابر پر ڈالتا ہوا سب کربی سے اپنے کمرے کی سمت گیا اور دروازہ اس قدر زور سے بند ہوا کہ وہ دونوں میاں بیوی دل تک دہل گئے تھے۔ کچے صحن میں بیٹھے 3 خاموش افراد، جن میں ایک سادان، دوسرے امام مسجد اور تیسرا محمود نامی گاؤں کا نائی تھا، جو چہرے پر کپ کپی طاری کرتا خوف لیے اب اپنے ہاتھ باندھ کر عاجز سے غم میں تھا۔ شہتوت کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں دونوں چارپائیوں پر سایہ کیے ہوئے تھی اور کچھ فاصلے پر دروازے کی اوٹ پر کھڑی بلقیس اور رمشا، جس کے چہرے پر سخت حقارت تھی اور وہ باہر جانے کی کوشش میں تھی جسے بلقیس نے لگام ڈال رکھی تھی۔ سادان نے ساری صورتحال سچ سچ نائی محمود کو بتا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ سائیں، چھوٹا منہ بڑی بات، ہم تو کمین ہیں، یہ رشتہ صرف تباہی ہے۔ بڑے سائیں کو اگر پتہ چلا تو وہ میری اور میری معصوم پتری کی قبر کھود ڈالیں گے، ہم پر رحم کریں۔ وہ مسکین تو اس بات پر اپنے ہاتھ جوڑ کر سسک پڑا اور دوسری سمت سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھتی رمشا بلقیس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر سخت مشتعل ہو کر ان سب کے سامنے آ چکی تھی، اور سادان جانتا تھا وہ سخت برہم ہے اور اس کا باپ اگر مان بھی جائے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں سادان سائیں، لیکن آپ کا وہ بھائی ایک نمبر کا لفنگا اور بے غیرت ہے۔ میں مر جاؤں گی پر اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ بابا، میرا گلا دبا دو، پر اللہ کا واسطہ مجھے اس درندے سے بچا لو۔ میرے بچے، تمہیں اس درندگی سے بچانے کے لیے ہی نکاح کیا جا رہا ہے، جلد بازی سے مت سوچو۔ وہ واقعی سچے دل سے تم سے نکاح چاہتا ہے اور اپنے بہکنے پر شرمندہ بھی ہے۔ امام صاحب خود ہی معاملے کی نازکی بھانپ کر اٹھے اور اس ذرا ذرا کپکپاتی ہوئی تکلیف میں ڈوب کر بابا کے ساتھ لگی رمشا کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر وہ کسی صورت تیمور کے لیے راضی نہیں تھی۔ بلقیس بھی اب پریشان حال اس معاملے سے الجھی ہوئی تھی۔ رمشا بچے، ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھ لو، تم جانتی ہو اسے بہکنے کی پوری سزا دی ہے میں نے۔ وہ اب سلجھ چکا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کچھ سال تک وقت سے پہلے کوئی بد تہذیبی نہیں کرے گا۔ تمہاری وجہ سے اس لاپرواہ نے اپنی روح کی تعلیم شروع کر لی ہے۔ میرے بچے، ایک بار تسلی سے سمجھو بات کو۔ سادان اب خود ہی بے حد ملائم اور شفقت سے مزین انداز کے سنگ رمشا کی سمت دیکھ رہا تھا، جو بہت زیادہ تکلیف سے اٹی ہوئی تھی۔ مان جا رمشا پتر، سائیں تیری حفاظت کا قصد باندھ رہے ہیں۔ بلقیس، جو خود اس صورتحال میں سادان کی رازدار تھی، اب رمشا کے سر پر ہاتھ رکھے تعصب اور گزارش سے بولی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ امام بابا، آپ بتائیں کہ کیا نفرت ہو تو نکاح کر لینا چاہیے۔ وہ درندہ مجھ سے میری عصمت چھیننے والا تھا اور اب بھی وہی کرے گا، بس اب اسے لائسنس مل جائے گا۔ آپ سب ہم غریبوں پر رحم کریں۔ نفرت کی بات الگ ہے بچے، لیکن جب عزت کی حفاظت کا کوئی وعدہ دے تو انکار کرنا بھی اچھا نہیں۔ اس بچے پر بری صحبت کا اثر تھا جو اب ہٹ رہا ہے، جس کی ایک وجہ تم سے نکاح ہے کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس نے گھر میں پہلے بھی نکاح کی بات کی جسے بے دردی سے رد کیا گیا اور معاملہ بگڑ گیا۔ وہ تم سے کوئی بدسلوکی نہیں کرے گا۔ سادان سارا کچھ پہلے امام صاحب کو بتا چکا تھا اور ایک وہی تھے جو رمشا کو قائل کر سکتے تھے، اور اس بات پر رمشا کو بھی حقیقی دھچکا لگا تھا۔ پسند والی بات اسے کسی صورت ہضم نہیں ہوئی تھی اور گھر بات کا ذکر واقعی رمشا کو صدمے میں غرق کر گیا۔ وہ سامنے ہوتا تو یقیناً رمشا اس کا سر توڑ دیتی یا منہ نوچ لیتی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انکار پر کل کی بربادی وہ اس کی آج کرے گا
اور اپنے بابا کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے دکھ کا سوچ کر ہی لرز اٹھی تھی۔ لہٰذا کچھ دیر کی دردناک سوچ وچار کے بعد اس نے سخت تکلیف میں اور تیمور کے لیے اپنی نفرت کئی گنا مزید بڑھا کر ہاں کہہ دی، مگر وہ کہہ کر کمرے میں بھاگی کیونکہ اسے اپنی بے بسی پر ماتم کرنا تھا۔ جمعے کے بعد نماز اثر سرحد کی مسجد میں ہم دونوں کا رازداری سے نکاح کروا دیں گے۔ آپ فکر مت کریں محمود بھائی، یہ سعدان کی کئی بات ہے اور اس بچے کو اللہ مدد دیتا ہے، اس لیے نا امید مت ہو۔ امام صاحب نے آخر کار معاملہ طے کروا کر ساتھ ساتھ اس سہمے باپ کو تسلی دی، جس کے بعد سعدان بھی انہیں گلے لگانے آگے بڑھا، جو اس بوڑھے کو واقعی حوصلہ دے گیا۔ آپ کی بیٹی کو وقت آنے پر حویلی میں اس کا پورا مقام دلواؤں گا، اس لیے آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ مجھے ان جنگوں کو لڑنے کے لیے آپ جیسے گاؤں والوں کا ساتھ درکار ہے، اور آج آپ نے اور رمشا نے میری بات مان کر میرا مان بڑھایا ہے، بہت شکر گزار ہوں۔ سعدان کی باتیں واقعی ایسی تھی کہ اگلا یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا، اور یہی ہوا۔ سعدان بلقیس اور امام صاحب جس نیک مقصد کے لیے گئے وہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ اس روز پھر سارا دن شاویز نے خود کو بند رکھا اور اس عورت کے کئی زہریلے لفظ شاویز کے اندر اتر کر زہر پھیلاتے رہے۔ وہ تو اپنا آدھا کام سر انجام دے کر سینہ ٹھار کر لطف لے رہی تھی، آدھا کام مکمل ہوتے ہی اب اس کی ساری منصوبہ بندی اپنے بقیہ آدھے کام کی تکمیل کی طرف تھی، جسے وہ بہت جلد سر انجام دینے کا عہد لے چکی تھی۔ گلناز تو بیٹے کے ساتھ ساتھ سہمی سی فضا کو بھی حوصلہ دیتی رہی، مگر شاویز کا یہ خود پر ہر شے بند کرنے کا سلسلہ اگلے دن بھی جاری رہا۔ سعدان نے فضا کو کال کی، مگر گلناز نے اسے گھر ہونے والی روداد کا ذکر نہ کرنے کا کہا، مگر یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکی، کیونکہ شاویز نے اگلے دن بھی نہ کمرے سے باہر نکلنے کی زحمت نہ کی، نہ ہی کومل اور سعدان کی کوئی کال لی، اور پھر مزید اگلے دن وہ چپ چاپ بنا کسی کو بتائے واپس جاب پر چلا گیا۔ وہ انجیل کے کہے لفظوں سے بہت دکھی تھا، اس کے باعث کوئی اس کے ماں باپ کی عزت یوں اچھال دے، اور وہ تمیز کا دامن پکڑے منہ دیکھتا رہا۔ وہ گلناز اور اسد سے نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ تھا، اس کے نازک دل پر وہ گھٹیا عورت بجلی گرا کر چلی گئی تھی۔ وہاں سعدان اور کومل دونوں ہی شاویز کے ایسے خاموش رویے پر حیران تھے، اور کومل تو سخت رنجیدہ تھی کیونکہ شاویز اس کی کال کاٹ دیتا تھا، اور اس نے کومل کے کئی میسیجز کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سعدان، یہ شاویز اتنے دن سے کوئی جواب نہیں دے رہے، پلیز آپ پتہ کیجئے نا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آخر جب اس نازک پری کی برداشت دم توڑ گئی تو کومل نے سعدان کو یہ سب بتایا، تو وہ بھی جس چیز کو ہلکا لے رہا تھا پھر تشویشناکی سے پرکھنے لگا، اور شاویز کے بجائے اس نے گھر کال کی۔ پہلے تو گلناز ٹالتی رہی، مگر پھر وہ سعدان کے اصرار پر اس کو سب بتا کر صدمے میں غرق کر گئیں۔ سعدان نے یہ بات سن کر اپنا غصہ جس طرح برداشت کیا یہ وہ جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ اس سب درندگی کے بعد اسے کومل بھی حویلی میں غیر محفوظ لگی، اور سعدان نے کومل کو شاویز کے گھر مستقل چھوڑ کر آنے کا فیصلہ لیا، جس پر کرمان اور سلطانہ نے فوری رضامندی دی۔ انجیل سے یہ بات کرنا سعدان نے بات پر چھوڑا، اور اسی روز پہلی فرصت میں ایک بار پھر لاہور روانگی پکڑی۔ سعدان کومل کو لے کر پہنچا تو پتہ چلا کہ شاویز کچھ دن سے جاب پر ہے، تو وہ کومل کو وہیں دروازے سے ہی چھوڑ کر سیدھا اپنے اور شاویز کے فلیٹ گیا، اور دروازہ شاویز نے کھولا اور اپنے سامنے سعدان کو دیکھ کر وہ وہیں جم گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں لاتعداد سے ان کہے شکوے اور رنج تھے۔ شاویز اتنے دن بعد خود کو نارمل نہیں کر پایا، اور سعدان کو برہم دے کر وہ مزید بجھتا ہوا گھر کے اندر بڑھ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا؟ اب مجھے کچھ ٹائم اکیلا رہنا ہے، جب تک وہ تکلیف ہضم نہ کر لوں۔ تجھے اکیلا کر دوں تو اسی روز جان نہ نکل جائے میری، بڑا ہی بے فیض ہے۔ دادی کی خصلت جانتا تو ہے، لے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس تکلیف کا ازالہ ناممکن ہے، پھر بھی معاف کر دے میری، تو چھوڑ۔ اس معصوم کو کس بات کی سزا دے رہے جو تیرے اس رویے سے عادی ہو گئی ہے؟ کومل کے ذکر پر ایک بار پھر شاویز کا سینہ پھٹ گیا تھا، اور اس کا درد صاف صاف اس کی آنکھوں میں درج تھا۔ سعدان، میرا دل کٹ گیا یار، میرے ماں باپ کی اتنی ذلت وہ بھی میرے باعث، نہیں ہے مجھ میں اتنا حوصلہ کہ ان لفظوں کو سینے کے پار کر سکوں۔ جانتا ہوں، پر اس وقت تجھے میری طاقت بننا ہے۔ دادی کو اس نکاح کا علم کیسے ہوا میں نہیں جانتا، مگر ان کے اندر اس سے زیادہ زہر اور گند ہے جہاں تیری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ میں جانتا ہوں اس عورت کی سچائی جسے دادی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے،
تجھے میرے سامنے یا کومل کے سامنے کم از کم ان کے کہے ہوئے نازیبا اور گندے الفاظوں پر یوں بے حال نہیں ہونا چاہیے۔ کومل تیرا دل، تو میری تو میں تیری جان، بھلا ہم سے کیسی دوری اور کیسا فرار۔ میں تجھ سے، بابا اور امی سے ہاتھ جوڑ کر اس ذلت کی معافی مانگوں گا، پر گھر چل، مجھے نہیں جانا، ایویں نہیں جانا۔ کومل کو لے کر آیا ہوں رخصتی کروا کے، اب وہ تیرے ساتھ رہے گی کیونکہ اب وہ حویلی اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ میرے یار دوبارہ ایسا مت کرنا، بس کر یہ خود کو اذیت دینا، چل فوراً میرے ساتھ، سب تیرے منتظر ہیں، خاص کر تیری جان سی زوجہ جسے تو نے مفت میں ٹارچر کیا ہے، یقین کر اتنی سی ہوگی یہ پریشان ہو کر۔ سدان کی تعصب سی کہی بات شاویز کو ہلا گی۔ وہ ہر ممکن کوشش کیے شاویز کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے ہر طرح کا انداز اپنائے، رسانیت اور لاڈ سے کہہ کر اسے پرسکون کر رہا تھا۔ کومل سے تو وہ بات تک نہیں کر پا رہا تھا اور یہ سدان رخصتی کروا لایا تھا جس پر شاویز کا رہا سہا حوصلہ بھی چٹک گیا۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں چاہتا تھا مگر شاویز کا کوئی انکار پھر سدان کے سامنے نہیں چلا اور وہ اسے لیے اسی لمحے گھر روانہ ہوا۔ میں آپ سب سے دلی شرمندہ ہوں امی ابو، پر دادی آج کل ایسی ہی شفاق اور بد لحاظ ہو چکی ہیں اور ان کے لیے فی الحال ذاتی بادشاہت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں ان کے کہے زہر سے سنے الفاظ کا مداوع ممکن نہیں، مگر پھر بھی آپ میری خاطر درگزر کر دیں۔ میں وہ سب بھول نہیں پا رہا یار، میرے سامنے میرے والدین کی ذلت ہوئی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ شاویز اپنی جگہ درست تھا اور کومل بھی روئی سی شاویز کا اس کو یکسر نظر انداز کرنا سہ نہیں پائی اور سدان اب اٹھ کر شاویز تک آیا اور پیار سے اس کا سرخ چہرہ تھاما جو دہک رہا تھا۔ تیری ہر بات بجا، مگر یہ اس کا کیا قصور؟ میں جانتا ہوں تو بہت کم غصہ ہوتا ہے اور اس بار حق پر ہے، لیکن کومل سے یوں بے نیازی مت کر، یہ اب یہیں رہے گی اور جب دکھ سکھ کا ساتھی بن ہی گئے ہو تو اس کو ثابت کرو۔ اب سدان بھی تھوڑا خفا تھا۔ شاویز کا کومل سے ایسا رویہ خود اسد صاحب اور گلناز کو بھی برا لگا اور وہ دونوں سدان کے اس فیصلے پر راضی تھے کیونکہ اب جب نکاح کی حقیقت کھل چکی تھی تو اصولاً آج بس رسمی سی رخصتی کیے سدان کومل کو یہاں چھوڑنے آیا تھا، اور اس بات پر شاویز نے بے بس سی اداسی کے سنگ اس نازک سی نڈھال پری کو اور اپنے جگری یار کو دیکھا جو اس کے لیے بہت پریشان تھا اور بنا کسی کو کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ جاؤ، آپس میں یہ جو ہلکی دوری ہے اسے ختم کرو، اب تم یہیں رہو اور خوش رہو۔ سدان نے بے حد رسانیت سے کومل کے سر پر شفیق سا دستِ انس رکھا جو بمشکل تھکی سی مسکان دیے شاویز کے پیچھے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ خود شہزادہ اب امی ابو کے پاس اور اپنی شہزادی کی نظروں کے حصار میں تھا جو اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا کر سخت بے اعتنائی ظاہر کرتا وہ پتھر بن کر مڑ کر کھڑا تھا جب دروازے کی دستک پر کومل بے حد رنجیدہ سی اندر آئی اور دروازہ بند کیے چپ چاپ شاویز تک پہنچ کر اپنی بازو اس کی پشت سے سینے تک باندھے ساتھ جا لگی اور وہ خود کومل کے یوں قریب آنے پر دل خراش ہوا۔ مجھے خود سے دور کریں گے تو مر جاؤں گی شاویز، اس سب کا مجھے بے حد رنج ہے، پر میں اس سزا کے مستحق نہیں۔ آپ سے دور چلی گئی تو قسم سے سانس آنا بند ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی، میں بہت برے غصے اور دکھ میں ہوں، میں ان لفظوں کی جلن نہیں سہ پا رہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں نے آپ سے بات نہیں کی کیونکہ غصے میں آپ کو کچھ ایسا ویسا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کہہ لے کیونکہ آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ میں کوئی غیر تو نہیں شاویز، آپ کا حصہ ہوں، مجھے اتنا پرایا دوبارہ مت کریے گا، پھر آپ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ میں آپ کو چھوڑ دوں تو خود بھی مر جاؤں گا، اور وہ کہہ کر گئی ہیں کہ آپ کو مجھ سے چھین لیں گی، آپ بھی یہی کہہ کر میرا اور درد بڑھا رہی ہیں۔ شاویز اس کی بھیگی آنکھوں میں شوقی نگاہیں گاڑے سختی سے بولا جس پر کومل نے اس کے چہرے کو چھونا چاہا مگر وہ فرار کیے ہٹ کر رخ پھیر گیا، مگر کومل اس کی بازو پکڑے اپنے مقابل لائی جو اسے کھونے سے خوفزدہ تھا۔ دیکھیں آپ کے پاس تبھی آ گئی ہوں لیکن ہرٹ بھی ہوں۔ کون ہوں میں شاویز، بولیے۔ کومل بھی اب برہم تھی پر وہ اب رنج سے نڈھال اس کا چہرہ تھامے اس کی سرخ آنکھیں دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کومل کی پیشانی سے ٹکا گیا۔ آپ میری زندگی ہیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا کومل، میں آپ کو اپنے بنا رہنے ہی کہاں دوں گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، مجھ سے خفا مت ہو بس، اور دوبارہ مجھ سے ایسی بے رخی مت کریے گا شاویز، آئی ریکویسٹ۔
کتنی ہی دیر وہ اسے اپنی بے قرار بازوؤں کے حصار میں قید کیے رہا، اور پھر وہ حصار ٹوٹا تو دو چہرے دل فریبی سے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے۔ دونوں کے چہرے بوجھل تھے، پر ایک دوسرے کا ساتھ مل جانا دونوں کو پرسکون کر گیا تھا۔ مجھے اب جانا ہے پرنسس، ورنہ میری غیر موجودگی سے وہ لوگ فائدہ اٹھا کے نہ جانے کون سا نیا محاذ کھول دیں۔ وہ کمرے سے اپنی گلاسز اور گاڑی کی چابی لینے آیا تو فلزا، جو سادان کے یوں اچانک آنے پر کھل اٹھی تھی، اب تھوڑی اداسی بظاہر سر ہلا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اداس ہوگی میری چاکلیٹی پرنسس؟ سادان اب اپنی دونوں بازو اس نازک سی پتلو کے گرد باندھے لاڈ سے بولا۔ آپ نے کہا تھا آپ ملنے کا طریقہ گوشے گزار کریں گے، اور ملاقات پر آپ نے جواب بھی تو دینا تھا۔ لڑکی، تم تو بڑی خطرناک ہو، مجھے لگا تم شرمیلی سی ہو۔ مجھے آپ سے شرم نہیں آ رہی ابھی؟ او مائی گاڈ! پر مجھے تو آ رہی ہے۔ مجھے آپ کا میرے قریب آنا خوشی دیتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے، پر وہ کیا ہے کہ اتنی مختصر ملاقات کی قربت ہم دونوں کو تنگ کرے گی۔ ایک بار مکمل میرے پاس آ جاؤ، پھر تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا بن کہے۔ کیا آپ کو میں ہمیشہ ایسی ہی اچھی لگوں گی؟ اگر کسی نے آپ کو کہا کہ آپ کی بیوی آپ جتنی پیاری نہیں اور آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، تو آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ تم بہت پیاری ہو، لہٰذا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ سانولی سلونی سی فلزا، تمہاری یہ بڑی بڑی آنکھیں اس قدر پرکشش ہیں کہ تمہیں خود اندازہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں کتنا حسن دیا، اور یہ نازک سے ہونٹ جن پر جب میڈم پنک لپسٹک لگاتی ہیں تو واللہ آفت لگتی ہے۔ ویسے آج تم نے لگائی نہیں، تبھی کہوں یہ آج میری پرنسس کے چہرے پر کچھ مسنگ ہے۔ سادان تو اسے اس دنیا کی کوئی شہزادی ہی سمجھتا تھا، حالانکہ اب وہ پہلے سے زیادہ جان فل لگتی تھی۔ گو رنگت سانولی، مگر بلا کے شفاف اور معصومیت تو ختم تھی اس میڈم پر۔ فلزا تو اپنی یہ تعریف سن کر ہواؤں میں تھی۔ سادان اب اس کا ہاتھ پکڑے ڈریسنگ تک لے گیا تو وہ حیرت سے تب ہنسی جب سادان نے پنک لپسٹک اٹھا کر ایک بازو سے فلزا کو پکڑ کر سامنے کیا۔ میں نے لگائی تھی، پر کھا لی شاید۔ کھانا تو تم سے کھایا نہیں جاتا، چڑیا جتنا تو پیٹ ہے تمہارا اور لپسٹک کھا جاتی ہو۔ چلو میں یہ فریضہ آج پہلی بار نبھانے لگا ہوں۔ آپ کو لگانی آتی ہے سائیں؟ نہیں جان، لگانی تو مجھے ذرا نہیں آتی، پر پہلا تجربہ ہی صحیح۔ چلو منہ کو ذرا کھولو، پر دھیان سے، زیادہ بھی نہیں کھولنا ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ سادان نے گدگدی دیتے تاثر کے سنگ اس نے ڈھال پری کی رہی سہی طبیعت بھی ہنسا ہنسا کر بحال کر دی، جو ان چند دنوں میں ہلکی ہلکی تپش کے زیر اثر تھی۔ اور پہلی بار ہی جناب نے بہت ہی نفاست سے اس کے پیارے سے ہونٹوں پر وہ مدھم سے گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی تو فلزا کا دل چاہا اس بندے کو واقعی خود میں کہیں چھپا لے اور دور نہ ہونے دے۔ تپتے صحرا میں سادان اس کے لیے ہوا کا نرم جھونکا یا ساون کی گھٹا تھا۔ اب وہ ہونٹ کے نچلے طرف ذرا سی باہر لگی لپسٹک اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اپنی پاکٹ سے اپنا فون نکال چکا تھا، جس پر فلزا اور زیادہ دل فریب مسکرائی، اور یوں ایک کلک سے دونوں کی مسکراتی تصویر کیمرے کی زینت بنی۔ تم اسے میرے سامنے لگایا کرو، بہت پیاری لگتی ہو۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، خاص کر ان آنکھوں سے جو مجھے بھی میری من پسند چاہت سے دیکھتی ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ سادان کا لفظ لفظ چاہت کے شیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ بے حد مان سے اظہار محبت کرتا ہوا اس کے گال تھپکائے اپنی گاڑی کی چابی اور گلاسز اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ پگلی جہاں کھڑی تھی وہیں سے مڑ کر آئینے میں خود کو سادان کی نظر سے دیکھ کر حسین ترین مسکرا دی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آج وہ پورے حق سے شاویز کے کمرے میں اس کے ساتھ ایک بستر پر اس کے بے حد قریب تھی، جب وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس پر بازو لپیٹے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اور وہ جو نیم دراز ہوئے اپنی بازو شاویز کے گرد حائل کیے دوسرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جھک کر بولی، جس پر شاویز نے اس کی کمر کے گرد ڈالی بازو مزید جکڑ لی تو وہ گھبرائی سی مسکرا دی۔ وہ بالکل چھوٹا سا روٹھا بچہ لگ رہا تھا، اور کومل اس کے ہر انداز پر فدا تھی۔ آپ پاس ہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ محبت میں لاڈ بھی کوئی کوئی اٹھاتا ہے، اور وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ شاویز کو یوں ہی افضل مقام دے۔ دادی نے آپ نے کیا کہا شاویز؟ مجھے بتائیں۔ میں وہ الفاظ بھولنا چاہتا ہوں، مجھ سے بتایا نہیں جائے گا۔ سب بھول جائیں، یہ دنیا بہت ظالم ہوتی ہے، آپ یوں اداس مت ہو۔ دادی بہت رحم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا میری خاطر بھول جائیں۔ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی آسانی ہے، مجھے آپ کا مسکرانا عزیز ہے، اور کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، بس آپ اس بار درگزر کر دیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔
شاویز ان نظروں کا مفہوم سمجھ کر خود ہی اپنی ساری تلخی معدوم کیے کومل کو بیڈ پر لیٹائے، خود بھی اس کی سمت کروٹ کیے لیٹا، مگر نظروں کے تقاضے ہنوز بہت کچھ چاہ رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اب آفیشلی آپ کے ساتھ رہوں گی، اتنی خوشی ہے کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ کومل کو شدید پیارا لگا جب وہ کومل کی بازو کھول کر اپنا تکیہ بنائے اس پر سر رکھ کے مسکرایا، اور اس وقت دونوں کی مسکراہٹ بے انتہا پاکیزہ اور سچی تھی۔ کومل اسے اس انوکھے انداز پر اب کچھ اٹھ کر شاویز پر جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے مقدس لمس کا جھونکا اتارا، اور وہ تو اس تاثیر پر اپنی آنکھیں بند کیے مخملی سا مسکرایا۔ مجھے بھی خوشی ہے، اب آپ سے دور رہنے کا جبر نہیں ہے، تو پھر دور کیوں ہے، قریب کر لیں۔ کومل نے لجائی پن سے حیا میں لپٹ کر شاویز کے سینے پر رکھا اپنا چہرہ اٹھا کر فرمائش خاص کی، تو شاویز نے کچھ دیر کومل کے رنگ بدلتے حسن اور وجود کی شادمانی کے سکھ کو محسوس کیا، اور پھر پورے حق کے ساتھ اپنے سانسوں میں بسا لیا۔ دل تو دونوں کے اس اچانک افتاد اور برستی برسات کی مانند ہر اترتی قربت سے بے ہنگم تھے، مگر دوری کا اب کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ اس کی دیوانی تھی تو وہ اس کا محرم، اور جب بیچ میں نکاح اور محبت دونوں ہو، رضا شامل ہو، پھر کیسی دوری۔ مسلسل تالی کی طنزیہ آواز پر انجیل بیگم اور درمان کا ابشار ہوتا خون پھر سے کھول چکا تھا جب رات کو سدان چہرے پر حقارت اور نفرت اوڑھے دادی کے کمرے میں آیا، جہاں وہ درندہ صفت انجیل بھی موجود تھی۔ واہ واہ، ماننا پڑے گا آپ دونوں کی درندگی کو، کوئی ایسا فرد چھوڑا ہے جس کو آپ نے لفظوں کے گھاؤ یا جسمانی ناسور نہ دیے ہوں۔ آج مجھے شرم آ رہی ہے یہ سوچ کر کہ میرا آپ دونوں سے کوئی رشتہ ہے۔ بابا سائیں، آج آپ کا سدان حقیقت میں مر گیا، لہٰذا فاتحہ پڑھ لیں، اور ایک عدد فاتحہ اپنی اس ماں کے ضمیر کے مردہ ہونے پر بھی پڑھیے گا۔ آج سدان ان دو کا کوئی لحاظ نہیں کرنے والا تھا، جس طرح شاویز تکلیف میں تھا یہ بات سدان ساری زندگی بھول نہیں سکتا تھا۔ سدان کا دل درد میں جاگزے تھا، مگر ذرا جو ان دو کے چہروں پر شرمندگی کی رمق آئی ہو، الٹا درمان اس بدتمیزی پر ہتے سے اکھڑ کر ایک ہی جھٹکے میں سدان تک پہنچا، اور انجیل تو اس وقت دل ہی دل میں اپنے اگلے مشن کی تیاری کا سوچ کر پرسکون تھی۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا، اور انجیل بیگم اپنے آپ کو نیچا دکھانے والے کو بخشتی نہیں تھی، بھلے وہ اس کی پھر اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی بکواس بند کر سدان، تیری یہ بڑھتی بے غیرتی مزید نہیں برداشت کروں گا، اپنی زبان کو لگام دے اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ سدان کو آگ کو مات دیتے لہجے میں تضحیک پن کی حد کر رہا تھا، مگر سدان کو اب ان دونوں کی شکلیں تک زہر لگ رہی تھی۔ دفع تو اب میں مرنے سے پہلے نہیں ہونے والا، ابھی بھی وقت ہے، اپنے یہ کالے فعل بند کر دیں، خدا کے قہر کو آواز نہ دیں۔ دادی نے شاویز کے گھر جو زہر اگلا ہے، میری بد دعا ہے وہ زہر آپ دونوں تک پہنچے۔ میں بد دعا کبھی نہ دیتا، پر اس بار میرے دل پر وار کر کے اچھا نہیں کیا آپ نے، اس کا بھی حساب لوں گا، اب کسی کو سدان نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تجھے انجیل بیگم سے ملوایا ہی کب ہے بچے، بس کچھ دن میں تجھے ایک اور کمر توڑ بلکہ ہستی توڑ دھچکا لگے گا۔ تیری پیاری فلزا کی موت کا اب تیرے سامنے اسے میں موت دوں گی، اور تو اس کی زندگی کی بھیک مانگے گا، پر تیری اتنی اوقات بھی نہیں کہ انجیل تجھے بھیک بھی دے۔ کومل کو بھی وہاں چھوڑ آنے سے یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ وہ بچ جائے گی۔ وہ یہ زہر اندر ہی اندر اپنے جسم میں اتار رہی تھی، اور سدان کو دادی کا ایسا پرسکون انداز دیکھ کر کہیں اندر سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں دادی کو فلزا کے وہاں ہونے پر شک نہ ہو گیا ہو، مگر پھر سدان نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ تو ہمیں قہر سے مت ڈرا، اپنی شکل گم کر، پہلے ہی تجھ پر مجھے بہت تب چڑھی ہے، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ چلا جا، ورنہ بے موت مارا جائے گا۔ پیدا ہوتے ہی تیرا گلا دبا دیتا تو اچھا تھا، آج یوں تجھ میں اپنے باپ کو ٹکے کا کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ درمان آج اپنی نہیں بلکہ انجیل کی زبان بول رہا تھا، اور سدان سے اب اس کمرے میں سانس لینا محال تھا، اور وہ مزید کوئی بات کیے دونوں کو آزاد ہی اور محسوس کن حد تک نفرت سے دیکھتا باہر نکلا، اور اس کے باہر جاتے ہی دونوں ماں بیٹے کی نظریں چار ہوئیں، اور دونوں شیطانوں کے چہرے پر کھسیانی خباثت پھیل گئی۔ شاویز اٹھ جائیں، اب آپ کو 3 بار جگا چکی ہوں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو صدیوں سے ایسی ہی جگاتی آئی ہوں۔ ناشتہ بھی ریڈی ہے، بس آپ کا انتظار ہے، اٹھ جائیں ورنہ میں نے آپ کی ناک دبانی شروع کر دینی ہے۔ پیور بہو بنے ابھی ایک دن بیتا تھا، اور کومل نے پوری خوش دلی کے سنگ گلناز امی کے ساتھ مل کر صبح کا ناشتہ بنایا، اور فلزا نے چائے بنا کر حصہ ڈالا۔
خود اسد صاحب گھر کی ان 2 رونقوں پر قربان تھے، اور گلناز کی تو پوچھے مت، ہر غم اور دکھ بھول کر وہ بس اپنی دل فریب مسکان کے سنگ سب پر اپنا شفیق سایہ کیے ہوئے تھیں۔ کومل بھی اب اپنے میاں جان کو جگانے واپس روم میں آئی، جو فجر کے بعد پھر سو گیا تھا، اور کومل کو اس کا پیارا چہرہ دیکھ کر شرارت سوجی تو وہ مسکراتی ہوئی کروٹ کے نیچے تکیہ دے کر سوئے شاویز تک آئی، اور گدگدی خیز تبسم کے سنگ شاویز کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر انگلی رکھے بولی، مگر جناب تو آج مزیدار نیند میں اتنی پیاری سی کومل کو بھی بھولے بیٹھے تھے۔ شاویز بہت سوتے ہیں آپ، ناٹ فیئر۔ کومل اب اپنی بازو شاویز کی بازو پر ٹکائے اداسی سے اس کا واقعی ناک دباتے ہوئے بولی، جس پر سوتے ہوئے شاویز کے ہونٹوں پر مسکان سجی۔ دراصل رات جناب اتنا سکون تھا کہ نازک سی قربت کے تھوڑے وقت بعد ہی ایک دم ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئے، اور تبھی کومل اس نیند کے عاشق شوہر صاحب سے لاڈ میں شکایت کر رہی تھی، جو اب ہلکی سی کروٹ سیدھی کیے ایک ہی جھٹکے سے کومل کو خود پر گرا چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، وہاں تو ابھی بھی نیند کی خماری تھی۔ معاف کر دیں میری پیاری سی زوجہ صاحبہ، دراصل کیا کروں، کئی دن سے سو نہیں پایا تھا تو رات آپ کے ہونے کے باعث نیند کا حساب چکتا کر لیا، مگر آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں، آج کی رات مکمل آپ کی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا ہونا آپ کی تکلیف میں کمی کرتا ہے، کبھی آپ پر کسی تپش کا سایہ نہ آئے، بہت سے بھی بہت پیارے ہیں آپ مجھے، میرا بس چلے تو اب سے ایسے ہی لپٹی رہوں، پر پھر سوچتی ہوں کتنی جھلی ہو نا۔ آخری بات پر تب شاویز بھی اپنی بازو کومل کی کمر کے گرد بے خودی سے حائل کیے اسے پھر سے خود کے قریب کیے سنجیدہ ہوا، اور وہ جو شاویز کے چہرے پر لکھی فرمائش بن کہے سمجھ چکی تھی، اپنی کمر پر شاویز کا ہاتھ چلنے کی گدگدی کے ساتھ اب اس حق پر سرخ گلاب ہو گئی، مگر وہاں تو شاید ہی جینے کی وجہ جیسی خواہش تھی۔ پھر آپ نے سونا نہیں، پہلے پرومس کریں۔ ہوش و حواس اڑ جائیں گے، سونا پھر کہاں ممکن ہوگا۔ شاویز کی خطرناک سنجیدہ بات نے کومل کے چہرے پر حیا کا رنگ مزید گہرا کیا، اور کچھ دیر دونوں ہی دل کو پگھلاتی سوچ میں گم رہے، مگر پھر طرب آمیز سے حقدار لمس کا یہ فریضہ کومل نے ادا کی، اور بنا اس سے نظریں ملائی اپنی ہنسی دباتی ہوئی شاویز کے حصار سے نکل کر یوں بھاگی جیسے پھر تو محترمہ نے سامنے آنا نہیں۔